اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی درود و سلام بھیجو اور تسلیم کرو ایسا کہ جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ میرے رسول کے لیے اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ وہ میرا رسول کہ جو سید الانبیاء ہے، میرا رسول اسلام جب دھوپ میں کہیں آپ تشریف لے جاتے تو ایک سفید رنگ کا بادل کا ٹکڑا ہمیشہ آپ کے سر پہ سایہ فکن رہتا تھا، اور وہ جہاں پہ بھی آپ رکتے تھے وہ بادل کا ٹکڑا وہیں رک جاتا تھا۔ جو چیز آپ کے پس پشت ہوتی تھی آپ اس کو اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح سامنے کی چیز کو دیکھتے ہیں۔ ظاہری طور پر آپ کی آنکھیں سونے کے وقت بند ہو جاتی تھیں، مگر آپ کا قلب مبارک بیدار ہوتا تھا۔ آپ جب کسی رستے سے گزرتے تھے تو کئی روز تک اس رستے میں مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آتی تھی، اور آپ سیاہ تاریک رات میں بھی جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے چہرہ انور سے وہ روشنی نکلتی تھی، وہ نور ظاہر ہوتا تھا کہ جس سے وہ تمام جگہ روشن ہو جاتی تھی۔ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ کے چہرے سے وہ روشنی نکلتی تھی کہ اگر سوئی بھی گر جاتی تھی تو میں رات کے اندھیرے میں آپ کے چہرے کی روشنی سے تلاش کر لیتی تھی۔ آپ کا سایہ نہیں تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ رسول کا سایہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں رکھا کہ کہیں ہمارے پیر رسول کے سائے پہ نہ آ جائیں۔ وہ میرا رسول سید الانبیاء ایک روز آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ایک روز آپ مدینہ کی طرف ہی جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ رکے۔ آپ نے دیکھا ایک جھونپڑی ہے، آپ نے آواز دی کہ کوئی ہے، تو مابت باہر نکلی۔ آپ نے کہا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کچھ پینے کو تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا کہ میرے جو بھی جانور ہیں وہ تو جنگل میں چرانے کے لیے میرا شوہر لے گیا ہے، مگر ایک کمزور سی بکری میرے پاس ہے جس میں دودھ بالکل نہیں ہے اور بوڑھی بھی ہو چکی ہے اور کمزور بھی بہت ہے، وہ حاضر ہے۔ حالانکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جانتی نہیں تھی، لیکن آپ کے چہرے پہ وہ بزرگی، وہ احترام، وہ عظمت تھی کہ اس نے کہا کہ آپ آ کے بیٹھیں، اور پھر اس نے وہ بکری آپ کو دکھائی، بالکل کمزور سی، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ دودھ بھی نہیں دیتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کا دودھ دوہتا ہوں۔ آپ نے دودھ دویا تو دودھ جاری ہو گیا،
اس سے کہا کہ جلدی سے برتن لے کر آ۔ وہ برتن لاتی تھی لیکن دودھ بہت زیادہ تھا، تو آپ نے کہا کہ اور لوگوں سے بھی کہہ، تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ تم بھی اپنے برتن لے کے آ جاؤ۔ وہ سب بھی اپنے اپنے برتن لے کر آئے اور اس قدر دودھ پیا کہ سیر ہو گئے۔ پھر آپ گرمی تھی، اس وجہ سے آپ نے معبد سے کہا کہ میں اس وقت ہمارے خیمے میں ہی آرام فرما کرتا ہوں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے پانی طلب فرمایا۔ وہ پانی لے کر آئی تو نزدیک ایک خاردار درخت تھا، خشک بالکل۔ رسول اکرم نے کلی کر کے دہن مبارک سے جو پانی آپ نے کلی کی تھا وہ اس درخت کی جڑ میں پھینک دیا، ڈال دیا، اور اس کے بعد وضو فرمایا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور آپ جب جانے لگے تو آپ نے کہا کہ دیکھو، نماز پڑھنے کے بعد جب آپ جانے لگے تو آپ نے کہا دیکھو اس درخت سے تمہیں پھل بھی ملیں گے اور جو پتے بھی ہوں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کیونکہ تم نے مجھے ابھی یہ کہا کہ تم لوگ اکثر بھوکے رہتے ہو، تمہارے پاس خوراک نہیں ہوتی، اس میں ایسے پھل لگیں گے جو تمہیں خوراک کا کام دیں گے، اور اگر کوئی بیمار کھائے گا اور اس کے پتے بھی کھائے گا تو وہ صحت مند ہو جائے گا، اور اگر کوئی جانور بھی کھائے گا تو وہ بھی صحت مند ہو جائے گا۔ اور اس خاتون سے آپ نے یہ باتیں کی۔ اس کے قبیلے والوں نے اور معبد نے اس سے پہلے کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت حیران تھی، اور اس کے قبیلے والے بھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر بڑے حیران ہو رہے تھے۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو معبد نے دیکھا کہ وہ درخت بڑھ گیا ہے، اور اس کے کانٹے جو تھے، کانٹے دار خشک درخت جو تھا، وہ اس کے کانٹے گر گئے ہیں، اور اس میں بہت سی نئی نئی شاخیں نکل آئی ہیں، اور اس کے پتے سبز ہو گئے ہیں، اور اس پر بڑے بڑے پھل لگنے لگے۔ تو اس نے ایک پھل توڑا۔ جب اس نے پھل توڑ کے وہ کھانے لگی تو اس کا میوہ شہد کی مانند شیریں تھا اور خوشبودار تھا۔ تو جو بھی بھوکا پیاسا شخص اس میوے کو کھاتا اس کا پیٹ بھر جاتا، بیمار اس کے کھانے سے شفا پا جاتے، اور جو غریب لوگ تھے وہ اس کے کچھ پتے توڑتے اپنے گھر لے جاتے تو محتاج غنی ہو جاتے، اور جو حاجت مند اس کا میوہ کھاتا اس کی حاجت پوری ہو جاتی۔ حتیٰ کہ کوئی جانور، کوئی اونٹ، کوئی بکری بھی اگر اس کے پتے کھاتا تو فربا ہو جاتا تھا اور اس کا دودھ زیادہ ہو جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس درخت کی اتنی شہرت ہو گئی کہ دور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ آنے لگے، آ کر اس درخت کے سائے میں بیٹھتے، اس کے پتے باعث برکت سمجھ کر اپنے گھر لے جاتے، اور جہاں وہ اپنی خوراک رکھتے تھے، یعنی کہ آٹا وغیرہ جنس رکھتے تھے، وہاں پر ان پتوں کو محفوظ کر کے رکھتے، اور جب بھوک و پیاس لگتی اور کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو وہ پتے ہی کھاتے، اور اس طرح سے ان کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ اس درخت کا یہ حال اسی طرح سے تھا، اور اسی طرح سے لوگ اس درخت سے فیض یاب ہو رہے تھے، پھل کھا کے، پتے کھا کر۔ انسان بھی فیض یاب ہو رہے تھے، جانور بھی فیض یاب ہو رہے تھے، انسانوں کی پریشانیاں دور ہو رہی تھیں، بیماریاں دور ہو رہی تھیں، اور لوگ بہت خوش تھے، اور رفتہ رفتہ لوگ اس درخت کے پاس آتے اور حاجتیں اپنی پوری کرتے۔ کہ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ اس درخت کے پتے زرد ہو گئے، اور اس کے جو پھل تھے وہ گر گئے۔ وہ سب لوگ بڑے پریشان ہوئے اور حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، کہ اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار مدینے سے آیا، اور اس نے کہا کہ آج جناب رسول خدا کی وفات ہو گئی۔ یہ درخت یہاں پہ موجود تھا، مگر اب اس میں پہلے کی طرح لذت باقی نہ تھی۔
نہ ہی اس کے پتوں میں وہ سبزی تھی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری حج پر گئے ہیں تو آپ بہت خوش تھے۔ آپ نے آخری حج کیا اور جب آپ غدیر کے مقام پر پہنچے، حجۃ الوداع سے جب آپ واپس لوٹے ہیں، اور وہاں آپ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا، لیکن وہاں آپ نے خطبے کے دوران یہ بتایا کہ میں اب زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا۔ میرے رسول نے تو یہ بیان دیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، اور بیٹی بھی اگر فاطمہ جیسی ہو۔ غدیر پہ مولایت کا خطاب، مولایت کا لقب، مولایت کا اعلان میری بیوی نے سنا۔ شوہر کی کامیابی ایک اچھی بیوی کے لیے باعث شان ہوتی ہے، لیکن اپنے بابا کا یہ خبر کہ میں اب زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا، میری بیوی سے برداشت نہیں تھا۔ آپ بہت پریشان تھیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تمام سفر میری بیوی نے مدینے تک آتے آتے آپ روتی رہیں، اور جب مدینے آپ پہنچے ہیں رسول خدا، آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کو بخار تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے 2 ماہ گزر گئے تھے، سفر شروع ہو گیا تھا، گھر میں ہی آپ نماز پڑھتے تھے، کمزوری دن بدن آپ کو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن آپ نے بلال سے بلا کے کہا کہ بلال، جاؤ مدینے والے سے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، سب مسجد میں آ جائیں۔ مولا علی مشکل کشا اور آپ کے چچا آپ کے پاس تھے، ان دونوں نے آپ کو پکڑا مسجد میں لے جانے کے لیے۔ میرے رسول اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کے حجرے سے منبر کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ بہت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دونوں کے سہارے سے مولا علی اور جناب عباس کے آپ منبر تک پہنچے، اور آپ نے کہا میں تم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب فاطمہ نے بابا کو اس طرح سے چلتے ہوئے دیکھا تو بی بی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری بیوی ہچکیوں سے رو رہی تھی، کیونکہ اس باپ نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا تھا۔ مولا مسجد میں پہنچے، منبر پر بیٹھے، اور اس کے بعد سارے صحابی سامنے بیٹھے تھے۔ آج تقریباً 2 ماہ کے بعد صحابیوں نے جناب رسول خدا کو دیکھا تھا۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سلیمان فارسی، ابو ذر غفاری، بلال حبشی اور سب صحابی موجود تھے، اور ایک گریا و بکا تھا۔ کہاں وہ رسول جو صبح کو نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز میں موجود ہوتے تھے، اور اس کے بعد بھی آپ نے سب سے کہا ہوا تھا جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ اہل صفا والے رو رہے تھے۔ میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر گئے، اور آپ نے بہت کمزور آواز میں حمد و ثنائے خدائے
عز و جل کے بعد فرمایا، اے لوگو، قریب ہے کہ میں اس دار فنا سے عالم بقا کی طرف کوچ کروں گا، لیکن دیکھو میں تمہارے درمیان 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری عطرت ہے۔ اگر تم ان دونوں چیزوں سے متمسک ہو گئے تو گمراہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ کتاب خدا اور اہل بیت یہ دونوں آپس میں ایسے متحد ہیں کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں روز قیامت حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اور دیکھو، نہ قرآن کی نہ اہل بیت کی مخالفت نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دین میرے دین سے بہتر ہے، اور جو کوئی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ داخل دوزخ ہوگا۔ لوگو، یہ یقین جانو کہ ادائے قصاص میں اجر و ثواب ہے، اور ہر صاحب حق کے حق کا ادا کرنا ہر شخص پہ لازم ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ اس کو ادا کریں۔ اے لوگو، کسی کے حق کو غصب نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے کہ میں ہرگز اس کو نہ بخشوں گا جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا یا کسی نے دوسرے کا حق چھین لیا ہوگا، اور کسی کا قصاص ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ میں تم سب کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کا میرے ذمے حق یا قصاص ہو تو وہ ابھی مجھ سے لے لے، آخرت پر نہ رکھے۔ آپ نے پھر یہی بات کی، کسی کا میرے ذمے حق یا قصاص ہو تو وہ ابھی مجھ سے لے لے، آخرت پر نہ رکھے۔ سارا مجمع رسول کی یہ بات سن کر رو رہا تھا۔ جناب سیدہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جیسے جیسے رسول بول رہے تھے صحابیوں کے رونے کی آواز تھی۔ کہتے ہیں کہ اس تمام مجمع میں ان تمام صحابیوں کے درمیان میں سے سوادہ بن قیس، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عکاسہ ان کا نام تھا، یہ آپ کے سامنے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ایک دفعہ آپ طائف سے ناقے پر سوار تشریف لا رہے تھے، میں آپ کے استقبال کو گیا تھا۔ اس وقت آپ کے دست مبارک میں ایک تازیانہ جس کا نام ممشوق ہے وہ تھا۔ آپ نے چاہا کہ ناقے کو، جس ناقہ غصبہ پہ آپ سوار تھے، تازیانہ لگائیں، لیکن وہ تازیانہ اس ناقے کو تو نہیں لگا، اس اونٹ کو تو نہیں لگا، وہ تازیانہ میری پشت پر آ کر لگا۔ یا رسول اللہ، بس یہ ایک قصاص ہے جو آپ نے دینا ہے۔ رسول خدا نے مڑ کر صحابی کو دیکھا، ساری بات سنی، اور آپ نے کہا کہ حسن و حسین، جاؤ، جناب فاطمہ تمہاری ماں میرے حجرے میں ہیں اور وہاں پہ تازیانہ ممشوق رکھا ہے، وہ لے کر آؤ۔ جب یہ بات تمام صحابیوں نے سنی، رونے لگے اور کہا کہ تم رسول سے یہ بدلہ مت لو، ہم سب دینے کو حاضر ہیں۔ اور ادھر جناب حسن و حسین گھر میں گئے اور جناب فاطمہ سے کہا کہ نانا نے یہ تازیانہ ممشوق طلب فرمایا ہے۔ جناب سیدہ نے حسن و حسین کے ماتھے چوم کے کہا،
کیا کیوں چاہیے بابا کو یہ تازیانہ؟ بابا تو سواری کے قابل نہیں ہیں۔ بابا جب سواری کرتے تھے تو وہ یہ ممشوق تازیانہ لے کر جاتے تھے۔ آج بابا کو کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ میرے بابا نے کہاں کا سفر کرنا ہے؟ جناب حسن و حسین نے کہا، اماں بس نانا نے یہ ممشوق منگوایا اس لیے ہے کہ کسی نے قصاص کا بدلہ لینا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ ممشوق میرے بابا کی پشت پہ مارے گا وہ؟ تو حسن و حسین، تم میرے لال ہو بیٹا، اگر وہ نانا سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو تم دونوں اپنی کمر پہ اس سے کہو کہ تمہاری کمروں پر یہ تازیانہ مار دے۔ میرا بابا بہت کمزور ہے، میرا بابا بہت بیمار ہے، تم مت یہ میرے بابا سے یہ بدلہ وہ نہ لے۔ جناب حسن و حسین یہ اپنی ماں سے یہ کیفیت سن کر روتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے، اور آپ نے جا کر کہا کہ اماں یہ کہہ رہی ہیں اے صحابی رسول کہ تو ہماری کمر پر یہ تازیانہ مار لے، لیکن ہمارے نانا کی کمر پہ نہ مار۔ جناب رسول خدا نے دونوں نواسوں کو سینے سے لگا لیا۔ آپ کے آنسو جب مولا حسین کے چہرے پہ گرے اور آپ نے پوچھا، ہاں بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے، نانا یہ سوادہ بن قیس آپ سے قصاص لینا چاہتا ہے، اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے بجائے ہم دونوں بھائیوں سے قصاص لے لے۔ اماں بہت بے چین ہے، آپ کو تکلیف نہ دے۔ میرے رسول نے دونوں کے ماتھے چوم کے کہا، اس عمر میں کسی کے قصاص کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ مجھے ہی دینا ہے۔ یہ فرما کر ارشاد فرمایا، اے سوادہ اٹھ، اپنا قصاص مجھ سے لے لے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، تازیانہ جب آپ نے مارا تھا نا تو میرا جسم پہ کرتا نہیں تھا، آپ بھی اپنا کرتا اتار لیں۔ حضرت نے کمر پر سے اپنا کرتا اتارا۔ اس وقت مسجد میں ایک عجیب آہو بکا کا عالم تھا، سب بلند آواز سے رو رہے تھے۔ جناب حسن و حسین رو رہے تھے، میرے مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جیسے ہی آپ نے اپنا کرتا کمر سے ہٹایا، آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آپ کے پسلیاں نظر آ رہی تھیں۔ سوادہ جلدی سے دوڑا اور اس نے اپنا منہ پیغمبر کے کمر پر رکھ دیا اور ایک دم ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے، اے خداوند کریم، اس بطن اقدس کی برکت سے مجھے قیامت کے دن آتش جہنم سے محفوظ رکھنا۔ اور روتا جا رہا تھا اور آپ کی پشت پر اس نے اپنا سر رکھا تھا۔ جناب رسول خدا نے کہا، اے سوادہ، تم مجھ سے قصاص لینا چاہتا ہے تو لے لینا، کیا وجہ ہے کہ تو دیر کر رہا ہے؟ میں نے ممشوق تازیانہ منگا لیا ہے۔ اس نے رو کر کہا، یا رسول اللہ، مجھے ہرگز نہیں، میں نے ہرگز یہ قصاص نہیں لینا۔ آپ نے کہا، نہیں تو لے لے۔ کہا، یا رسول اللہ، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے پھر کہا، سوادہ، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو اپنا قصاص پورا کر۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا، میری ایک خواہش تھی کہ میں آپ کے یہ مہر نبوت دیکھوں، بس اس کا مجھے دیدار ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھے کبھی تازیانہ نہیں مارا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ میرے رسول ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟
کیا میں نے جہنم میں جانا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمام صحابی رسول اللہ کے جسم کی کمزوری دیکھ کے تڑپ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر کسی اور کا کوئی بدلہ ہے تو وہ مجھ سے لینا چاہتا ہے، کوئی قصاص ہے، کوئی قرضہ ہے، مجھے بتا دیں۔ سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ واپس حجرے میں تشریف لائے۔ یہ زبان پر آپ کے کلمہ جاری تھا، خداوندہ میری امت کو آتش جہنم سے محفوظ رکھنا۔ اور پھر آپ جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ آپ نے جناب علی کو اپنے پاس بٹھایا اور اسرار امامت جو تھے وہ آپ کو دیے، اور آپ بار بار کہتے تھے اے علی صبر کرنا، اے علی صبر کرنا۔ آپ ان کو ہر بات بتاتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے علی صبر کرنا۔ جب آپ حجرے کے اندر آ کر بیٹھے تو جناب سیدہ کی حالت بہت بری تھی۔ آپ بار بار بے تابانہ بابا کے کبھی ہاتھ چوم رہی تھی، کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتی تھی، کہتے تھے بابا کس طریقے سے میں آپ کو اس حال میں دیکھ رہی ہوں۔ جناب رسول خدا نے کہا میری لاڈلی گھبرایا نہیں کرتے۔ کہا بابا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ جناب رسول خدا نے بیٹی کو پاس بلایا، حسن و حسین کو پاس بلایا، اور پاس بلا کے پیار سے آپ باتیں کر رہے تھے اور کہتے چلے جا رہے تھے کہ دیکھو صبر کرنا، صبر کرنا۔ جناب رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جناب حسن و حسین کو اپنے سینے سے بار بار لگاتے تھے۔ کبھی جناب حسن کے لبوں کے بوسے دیتے تھے اور کہا تھا حسن ان لبوں سے خون تجھے زہر دیا جائے گا۔ کبھی مولا حسین کو پیار کرتے تھے، کبھی سینے کے بوسے لیتے تھے، کبھی ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، اور پیار کر کر کے یہ کہتے جاتے تھے میرے لال تیرے پر کس قدر ظلم ہوں گے۔ پھر بار بار یہ کہتے تھے میرے اللہ میری ان قربانیوں کو قبول کرنا۔ جب آپ کی ایک دم نظر پڑی تو چھوٹی سی جناب زینب کھڑی رو رہی تھی، چھوٹی سی جناب کلثوم کھڑی بھی رو رہی تھی اور بار بار اپنی چادر کو سنبھال رہی تھی۔ جناب رسول خدا سے برداشت نہیں ہوا، کہا آؤ میری بچیوں میرے پاس آؤ، اور آپ کے وہ منظر آپ کی نظروں کے سامنے تھا، کیونکہ میرا رسول وہ ہے کہ جس کو روحانی تکلیف بھی دی گئی، جس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے ساتھ اتنے ظلم و ستم ہوئے، بیٹی کے ساتھ بھی، بیٹی کی اولاد کے ساتھ بھی، کہ شام کے بازار میں بار بار میری بی بی زینب اس وقت یہی آواز، اور جب شام کے بازار سے ہوتی ہوئی آپ دربار یزید میں گئی ہیں تو اس وقت سفیر روم نے یہی بات کی تھی کہ یہ اے یزید یہ تیرے رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ تیری رسول کی آل ہے جسے تو نے ننگے سر یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہم نے تو اپنے پیغمبر کے گدھے کا سم بھی احتیاط سے رکھا ہوا ہے، اس کی بھی عزت کرتے ہیں، اور تو نے اولاد کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہوا ہے کہ آج نبی کے نواسے کا تو نے سر کاٹ کے اس طریقے سے
बेहुरमती कर रहा है। मेरे रसूल के आंखों के सामने सारे मंजर घूम रहे हैं। दोनों नवासियों को सीने से लगाया, बालों का बोसा दे के कहा, हाय आज कितनी तुम्हें पर्दे की फिक्र है मेरी लाडलियों। और फिर आप सारों कतार रो रहे थे। जनाब फातिमा नजदीक आई, बाबा के आंसू पूछे, कहा फातिमा मुझे उम्मत की बड़ी फिक्र है। मेरे मौला हुसैन नजदीक आके कहते हैं, नाना जो कुर्बानी देनी होगी मैं दूंगा, मैं ज़रूर आपकी उम्मत को बख्शवाने की कोशिश करूंगा। रसूल खुदा ने कहा, हाँ लेकिन तेरे साथ तेरी बहन की भी तो कुर्बानी देनी होगी। जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर नाना के गले में बाहें डाल दी। नाना आपकी खातिर ज़ैनब ये कुर्बानी दे देगी, चादर की भी कुर्बानी दे देगी। मेरे मौला रसूल खुदा बच्चों के साथ ये बातें कर रहे थे। मेरे मौला अली नज़दीक आए और देखा कि जब जनाब रिसालत माँ की हालत बहुत ख़राब है, जनाब फातिमा से कहा कि आप बच्चों को घर ले जाएं। जनाब फातिमा ने कहा, मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगी। मेरे मौला बच्चों को लेके घर चले गए। जनाब फातिमा बाबा के सिरहाने बैठी हैं कि थोड़ी सी देर हुई है कि बाबा की आंख लगी। आप अपने बाबा के सिरहाने बैठी हैं और परेशान हैं कि बाबा सोए हैं या बाबा को कहीं गश तो नहीं आ गया कि एक मर्द ने दरवाजे के ऊपर दस्तक किया, दस्तक दी और आवाज़ दी, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अना रजुलन गरीब रसूल अलैका फ़ाइज़नी ली हत्ता अदखुल अलैका। ए रसूल खुदा आप पर सलाम हो, मैं एक मुसाफिर हूँ और किसी का पैगाम लाया हूँ। मुझे इजाज़त मिले तो मैं हाजिर हूँ और मुझे कुछ अर्ज़ करना है, वो अर्ज़ करूँ। ये सुनकर जनाब सैयदा ने फरमाया, आप दरवाज़े के नज़दीक गईं और आपने फरमाया, रसूल खुदा अभी ज़रा थोड़े से सुकून से सोए हैं, तू चला जा, क्योंकि इस वक्त मैं तुझे शर्फ़ ज़ियारत नहीं दे सकती। मेरे बाबा अभी सोए हैं। और आप वापस आके बैठ गईं। थोड़ी देर खामोशी रही होगी कि फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। आपने दरवाजे के पास गईं, उस शख्स ने फिर ये कहा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अना रजुलन गरीब, मैं एक मुसाफिर हूँ और किसी का पैगाम लेकर आया हूँ, मुझे इजाज़त दें कि मैं अंदर आऊँ। लेकिन मेरी बीवी ने फिर यही कहा कि मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देती कि तुम मेरे बाबा के पास आओ। लेकिन अब इस शख्स की आवाज़ में थोड़ी सी सख्ती सी थी और अब उसने आप फिर आकर बैठ गई और कहा कि नहीं। तीसरी दफ़ा फिर इसी तरह दस्तक की आवाज़ सुनी आपने और फिर आप गईं कि मैंने कहा है कि मेरे बाबा अभी सोए हैं, थोड़ी देर उन्हें आराम करने दे। उसने कहा, है सैयदा मेरी आकाज़ादी, मैं किसी का भेजा हुआ हूँ और इस वक्त मैं बग़ैर शर्फ़ ज़ियारत के नहीं वापस जा सकता, मुझे हुक्म है कि मैं आऊँ। मेरी बीबी अब इसकी आवाज़ को सुनकर मेरी बीबी पर जब वापस आ रही थी तो कुछ खौफ सतारी हुआ। आप कांपने लगी। जब बाबा के पास आई, आंखों से आंसू जारी थे कि एकदम जनाब रसूल खुदा की आंखें गर्द से खुल गईं और कहा, फातिमा आप कांप क्यों रही हैं? जनाब सैयदा ने अर्ज़ की, बाबा एक अरबी दरवाजे पे खड़ा है, मैं उसे बार बार मना कर रही हूँ कि मेरे बाबा भी सोए हैं, लेकिन वो अंदर आना चाहता है।
میں نے اس سے بہت معذرت کی ہے لیکن وہ میرا عذر قبول نہیں کرتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ملنا ضرور ہے۔ یہ سن کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا، اے میری لاڈلی، تو نے اس کو نہیں پہچانا، یہ وہ شخص ہے جو عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے۔ اے میری لاڈلی، اگر یہ کسی کے گھر اندر آنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ اے میری لاڈلی، یہ فرشتہ ملک الموت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے اتنا رتبہ ہے کہ ملک الموت بھی اجازت لیے بغیر گھر کے اندر نہیں آ سکتا، اسے اندر آنے کی اجازت دے۔ تو جب آپ یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئیں اور ملک الموت اندر داخل ہو گیا۔ اس نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، خداوند کریم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ تشریف لے آئیں، اور اگر آپ نہیں چاہتے۔ میرے رسول خاموش تھے، ابھی آپ نے کوئی بات یعنی کہ ہو رہی تھی۔ جب دوسری دفعہ پھر یہی کہا کہ خداوند کریم نے تحفہ درود و سلام کے بعد یہ فرمایا ہے، آپ کو اختیار ہے، اگر ہماری ملاقات منظور ہے تو اپنی موت پر راضی ہو جائیں، اس لیے کہ تمام جنت کی حور و غلمان رضوان آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، اور اگر آپ کا مرضی نہیں ہے تو جب تک جی چاہے دنیا میں رہیں۔ حضرت نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ جبرائیل میرے پاس آئیں اور مجھے کچھ خوشخبری سنا دیں۔ جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، خداوند کریم آپ کا مشتاق ہے۔ اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، میرے مولا علی رسول خدا کے نزدیک بیٹھے تھے، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں رسول خدا کا چہرہ لیا ہوا تھا۔ جب جبرائیل نے یہ بات کی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، حق تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی تمہاری امت کو ہم بخش دیں گے، اس قدر بخشیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب یہ پیغام سنا تو ملک الموت سے فرمایا، عزرائیل، اب حکم رب جلیل بجا لاؤ۔ جبرائیل دائیں بیٹھے رو رہے تھے۔ علی ابن ابی طالب کا خط رسول خدا کے رخسار مبارک کے نیچے تھا، اور جناب فاطمہ الزہرا اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا چاروں طرف سے ایک آواز آ رہی تھی، واہ محمدہ، واہ نبیہ۔ جناب حسن حسین تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میری بیوی تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ خداوند کریم کسی بیٹی کو یہ وقت نہ دکھائے۔ بیٹیوں سے باپ کی رخصت برداشت نہیں ہوتی، ان کی تو دنیا ہی برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور فاطمہ جیسی بیٹی۔ لیکن یہ ہے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو لوگ اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو پرسہ دیتے ہیں، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ روتی ہے تو اس کو کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی تسلی دیتا ہے۔ لیکن یہ آل محمد کی یتیم بیٹیاں ہیں کہ جناب فاطمہ پرسے کے انتظار میں بیٹھی ہیں، لیکن رسول کی امت نے ایسا پرسہ دیا کہ میری بیوی بابا کی قبر پہ جا کے مرثیہ پڑھتی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی، بابا تیرے مرنے کے بعد تیری فاطمہ پہ اتنے مصائب پڑے ہیں بابا کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو سیاہ راستیں ہو جاتی۔ اے میرے بابا، اتنے مصائب پڑے ہیں کہ اگر پہاڑوں پہ پڑھتے تو ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ اے میرے بابا، تیری فاطمہ پہ
اتنے مصائب آئے ہیں کہ بابا تیری فاطمہ اب سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی۔ بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور ایک اور یتیمہ کہ جسے حسین کی یتیمہ کہتے ہیں، کہ جو باپ کے جنازے پہ بیٹھی ہوئی جب رو رہی تھی تو شمر تازیانہ لے کر آ گیا تھا، اور بار بار شمر تازیانہ مار کے کہتا تھا کہ بابا کے جنازے کو چھوڑ دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا جناب فاطمہ، یا پنجتن پاک ہے میری بی بی فاطمہ، اس پرسے کو قبول کر لینا میری بی بی۔ اے میری بی بی، آپ کو واسطہ اپنے بابا کا، جو جو بیمار ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا انہیں صحت و تندرستی عطا کر۔ اے میری بی بی، اپنے بابا کے اس پرسے کے قبول کر لینا اور ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میری بی بی، اس وقت کے صدقے یا امام زمانہ ہمارے پرسے کو قبول کر لینا، ہماری حاجات کو بدلانا، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بھی بخش دینا۔ اے میرے مولا، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچا لینا، ہمیں لوائے الحمد کے سائے میں رکھنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے۔ اے میرے مولا، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا، ایسے بے گناہ قیدی جو قید میں ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں رہائی عطا کر دینا، بیمار کربلا کے صدقے ہر مریض کو صحت عطا کر دینا، بے اولاد کو اولاد عطا کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے میرے مولا، ہماری عاقبت بخیر کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔